واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو بندہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 درجوں کو بلند فرما دیتا ہے. محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے. السلام حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ فضل و احسان اور اس کے محبوب پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر عنایت کہ آج ایک دفعہ پھر ہم تحریک نور اسلام کے شعبہ ہفتہ وار محفل نور میں شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس پلیٹ فارم سے مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ العزیز اصلاحی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے، یہ ایک آفاقی دین ہے. آفاقی دین سے مراد یہ ہے کہ انسانی زندگی سے وابستہ کوئی بھی کام، کوئی بھی شعبہ، اس کے اندر ہر طرف رہنمائی ہی رہنمائی ملتی ہے. جہاں اسلام نے ہمیں مادی دور کے حوالے سے ترقی کے راز بتائے، وہیں پر اسلام نے ہمیں اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے، سونے، ہر چیز کی ہمیں ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائی ہے. اور جہاں پر ہمیں زندگی اس طرح گزارنے کا اسلام نے ارشاد فرمایا تو وہاں پر اسلام نے ہمیں رشتوں اور تعلقات کے عزت و احترام کا بھی سبق سکھایا ہے. جہاں تک اسلام نے ہمیں ادب، عزت، وقار، رشتوں کا سکھایا تو وہاں اسلام سکھاتے ہوئے ہمیں یہ بتاتا ہے، سنو مسلمانوں، تم جناب آدم کی اولاد ہو، تم کسی واسطہ سے، کسی طور طریقہ سے دنیا میں آئے ہو، وہ طور طریقہ اور واسطہ تمہارے والدین ہیں. تمہیں اپنے والدین کی عزت و قدر بھی کرنی ہے. پھر جہاں اسلام ہمیں والدین کی عزت و قدر کا سبق دیتا ہے، وہیں پر اسلام ہمیں اپنی اولاد کے حقوق بھی بتاتا ہے. اور جہاں پر اسلام ہمیں اولاد کے حقوق بتاتا ہے، وہاں پر اسلام ہمیں تعلقات کے، دوستیوں کے حقوق بھی بتاتا ہے. جہاں پر اسلام ہمیں ان دوستی کے تعلقات کے بارے میں بتاتا ہے، وہیں پر اسلام ہمیں مہمان کی عزت کے بارے میں بھی بتاتا ہے. وہیں پر اسلام ہمیں ہمارے ساتھ جڑے ہر شخص کے ادب و احترام کے بارے میں رہنمائی فرماتا ہے.
وہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم نے بڑے بھائی کی عزت کیسے کرنی ہے، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے اپنے چھوٹوں سے شفقت و پیار والا معاملہ کیسا اختیار کرنا ہے۔ تو جہاں جہاں اسلام ہمیں ہر گوشے میں، ہر کونے میں ہمیں رہنمائی کرتا نظر آتا ہے، تو آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے اس میں بھی اسلام ہمیں یہ رہنمائی کرتا نظر آتا ہے، یہ ہدایت دیتا نظر آتا ہے کہ تم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال کیسے رکھنا ہے، اپنے ساتھیوں کا خیال تم نے کیسے رکھنا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سنو لوگو، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے قرابت والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور فرمایا وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اپنے دور کے پڑوسی سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہمیں اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے معاملات اختیار کرنے ہیں، کیسے انداز ہم نے ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اختیار کرنے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ ناسور ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ ایک عرصہ گزر جاتا ہے، جب ایک بندے کی دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، دیکھنے میں آتا ہے، تو وہ بندہ دوسرے سے پوچھتا ہے جناب کہاں رہتے ہو؟ تو وہ دوسرا بندہ اس کو کہتا ہے یہاں آپ کے پاس میں رہتا ہوں میں۔ تو اب اس ہمسائے کو پتہ نہیں ہے کہ میرا پڑوسی ہے، میرے پاس میں رہتا ہے اور میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ حالانکہ پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں، بندے پر پڑوسی کی کتنی ذمہ داری ہے، کیسے پاس رکھنا ہے، اس کے پڑوس کے کیسا لحاظ ہمیں رکھنا ہے، ہمیں شریعت نے کیسے بتایا ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حضرت انصاری صحابی آئے اور فرماتے ہیں میں پورے اہل خانہ کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ کھڑا ہے، صاف ستھرا لباس ہے، اور مدینہ شریف کا بھی معلوم نہیں ہوتا، باہر سے آتا تو آثار سفر ہوتے، گرتے راہ کچھ کپڑوں پہ لگی ہوتی، کچھ بالوں پہ لگی ہوتی، چہرے پہ لگی ہوتی، ایسے بھی کوئی آثار نہیں تھے، چمکتا دمکتا اجلا ہوا چہرہ اس شخص کا تھا جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ انصاری صحابی کہتے ہیں میں ادباً وہاں کھڑا ہو گیا کہ حضور اس سے محو گفتگو ہے، بات کر رہے ہیں، تو جب حضور فارغ ہوں گے تو میں آپ سے بات کروں گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں کھڑا کھڑا تھک گیا، اور اتنی دیر حضور کے ساتھ کھڑے رہے، اور میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا یا رسول اللہ میں کھڑا کھڑا مر جاؤں گا، میرے سارے مال کے وارث آپ ہوں گے۔ اتنی دیر کھڑا رہا، میری ٹانگیں جواب دے گی، ٹانگوں پہ ورم آ گیا، حضور اتنی دیر اس کے ساتھ کھڑے رہے، میں وہ گفتگو تھے۔ جب وہ بندہ چلا گیا، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ عرض کیا یا رسول اللہ یہ بندہ کون تھا جو آج قسمت کا سکندر بنا ہوا تھا، جس کی قسمت کا ستارہ آج اوج ثریا پہ تھا؟ اتنی دیر آپ نے اس کو ٹائم عنایت فرمایا، وہ آپ سے گفتگو کرتا رہا، یہ بندہ کون تھا خوش نصیب؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ یا رسول اللہ جبریل علیہ السلام تو تھے، آج یہ کیسا معاملہ پیش آیا، وہ بھی انسانی صورت میں آپ کے سامنے کھڑے رہے، آپ بھی اس سے گفتگو کرتے رہے، اور اتنی دیر اتنی لمبی گفتگو یا رسول اللہ آپ کی کیا ہوتی رہی؟ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی دیر جبریل میرے پاس کھڑا رہا نا جتنی دیر تم دیکھتے رہے، تم آئے تو تم دیکھتے رہے، اس سے پہلے کافی دیر کا کھڑا تھا، وہ مجھے یہی بات کرتا رہا، کیا ما زال جبرائیل
یوسینی فی الجار، جبریل اتنے دیر کھڑے ہو کر مجھے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے رہے، حکم دیتے رہے، اتنی دیر کرتے رہے، اور فرمایا پھر فظننت، میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میں نے یہ سوچا سیورثہ، کہیں یہ جبریل اس پڑوسی کو میرے مال کا وارث ہی قرار نہ دے دے، کہیں وارث ہی نہ بنا دے، کہ جس طرح آپ کی وراثت میں آپ کے بیٹے کا حق ہے اسی طرح ہمسائے کا بھی حق ہے، جس طرح آپ کی وراثت میں آپ کی بیوی کا بھی حق ہے اسی طرح آپ کے ہمسائے کا بھی حق ہے، جس طرح آپ کی اولاد کا حق ہے وراثت کے اندر اسی طرح اس ہمسائے کا بھی حق ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ ایک مرتبہ نہیں ہوتا تھا، کئی مرتبہ جبریل میرے پاس آتے، حاضر ہوتے، ہمسایوں کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے، ہر بار میرے ذہن میں یہ خیال آتا، تو یارو یہ سوچو جس کے بارے میں حضور فرمائے کہ جبریل اتنی دیر کھڑے رہتے اور مجھے یہ خوف ہوتا، میں یہ سوچتا، یہ خیال آتا کہیں اس پڑوسی کو میرا وارث ہی نہ بنا دے، تو اس پڑوسی کے حقوق کا ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں، کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جس پڑوسی کو ہم ستاتے ہیں، یار وہ وقت تھا، وہ دور تھا جب پڑوسی کام آیا کرتے تھے۔ ہم نے کچھ وقت ہمارے ذہنوں میں یہ یاد ہے، آج بھی موجود ہے، ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے گھروں پر بارات آتی تھی تو ہمارے گھروں میں نہیں ٹھہرتی تھی، ہمارے پڑوسیوں کے گھر میں ٹھہرتی تھی۔ کوئی وہ وقت تھا جب گھر والا کہیں دور سفر پہ چلا جاتا، اب وہ دوسرے جو معاملات گھر کے پیچھے سپرد ہوتے وہ پڑوسی اس کو انجام دیا کرتے تھے۔ کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو پڑوسی اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، اس کا علاج کرایا کرتے تھے۔ یہ کس وجہ سے کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کے اندر اسلامی تعلیمات کا جو خمار تھا، اسلامی تعلیمات کا جو اثر تھا ان لوگوں کے اندر تھا۔ آج ہمیں اسلامی تعلیمات کے بارے میں تو پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن اس کی اثر اور تاثیر اب باقی نہیں ہے۔ آج تعلیم جو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہے، جس کو ہم کتابی شکل میں پڑھتے ہیں، جس کو ہم اپنے ٹی ویوں کے ذریعے سنتے ہیں، موبائلوں کے ذریعے سنتے ہیں، آج وہ سننے میں تو ہے، آج لکھنے میں تو ہے، پڑھنے میں تو ہے، یارو وہ حقوق آج عملی طور پر مفقود ہو چکے ہیں، آج وہ حقوق ہم سے ضائع ہو چکے ہیں، آج ہم سے گم ہو چکے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ پڑوسی وہ پڑوسی ہیں جن کے والسلام نے پڑوسی کی شان کو، عظمت کو، مقام کو، مرتبے کو اور اس کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے فرمایا واللہ لا یؤمن، اور پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، پھر فرمایا واللہ لا یؤمن۔ 3 مرتبہ آپ نے قسم اٹھائی، کیا قسم اٹھائی؟ فرمایا واللہ لا یؤمن، بندہ خدا کی قسم ہے بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا خدا کی قسم ہے بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا خدا کی قسم ہے کہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کب مومن نہیں ہو سکتا؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس بندے کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے وہ بندہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایمان میں کمزور ہے جس کا پڑوسی اس سے خفا ہے، جس کا پڑوسی اس سے ناراض ہے، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، تکلیفوں سے، اس کی اذیتوں سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ بندہ کامل مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ کامل ایمان والا کون ہے؟ تو پھر مجھے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد آتی ہے جس میں میرے باپ کے سامنے کچھ صحابہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو نماز اور روزہ کے حوالہ سے بڑی مشہور ہے کہ دن میں روزہ رکھتی ہے، رات کو نوافل پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو ساری رات نوافل پڑھتی رہتی ہے، بڑی عبادت کرتی ہے وہ عورت، اس کے تمام اوقات عبادت کے اندر گزرتے ہیں، کوئی بھی لمحہ وہ عبادت سے خالی نہیں جانے دیتی۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک خامی اس کے اندر ہے کہ سارے جو پڑوس میں ہے نا اس عورت سے تنگ ہے، وہ بڑی تکلیف پہنچاتی ہے پڑوسیوں کو۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا بھلے سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات قیام کرے، نوافل پڑھتے رہے، اگر پڑوسی محفوظ نہیں ہے نا، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ عورت جہنمی ہے، اس کو نہ تو عبادات کا ثواب ملے گا، نہ روزوں کا ثواب ملے گا، نہ حج و زکوٰۃ کا۔
ثواب ملے گا، کوئی بھی اچھا عمل اس کا قبول نہیں ہوگا جس بندے کا پڑوسی اس سے ناراض ہے۔ ابھی پرسوں ہی کی بات ہے، ہمارے ایک جامعہ سے بچہ حافظ ہوا تو مسجد میں آئے تو کافی عرصے بعد میری اس کی ملاقات ہوئی، میرے ہی ساتھ بچے کی جامعہ کی، تو میں نے اس کو کہا جی افسر کی حال ہے ٹھیک ہے مبارک ہو تسی حافظ بن گئے۔ تو پھر ساتھ میں جو اس کے ہمسائے لوگ بیٹھے تھے مسجد والے، میں نے کہا جناب اپنا حافظ بن گیا جب منڈا انہوں مبارکباد دے۔ تو جناب جب غم تازہ ہوتا ہے نا پھر بولتا ہے، جب دکھ کو چھیڑا جاتا ہے نا پھر دکھ بولتا ہے۔ پھر وہ بندہ مجھے کہنے لگا حضرت یہ حافظ تو ہو گئے لیکن ہمارے ہمسائے ہیں، ہم جانتے ہیں انہوں نے ہمارا کیا حال کر رکھا ہے، ہمارے ساتھ یہ کیسے معاملات انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں، ہمیں انہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، تو ہم بتائیں ہمیں خوشی ہے ہمارا شہزادہ ہے، ہمارا بیٹا ہے، محلے کا ہے، سارا کچھ ہے، ہمیں بالکل خوشی ہے اس بات کی، لیکن یہ تو بتائیں نا ہمارا قصور کیا ہے، انہوں نے ہمیں تنگ کیوں کر رکھا ہے۔ تو اب بظاہر یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے پلے میں جتنی بھی نیکیاں ہوں اگر پڑوسی تنگ ہے تو وہ نیکیاں کسی کام کی نہیں ہے۔ اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ فلاں عورت ہے، نماز بھی کبھی کبھی پڑھتی ہے، روزے بھی کبھی کبھی رکھتی ہے، نہ تو تہجد گزار ہے، نہ رات کو قیام کرنے والی ہے، اور نہ ہی دن کو روزہ رکھنے والی ہے، نماز بھی کبھی کبھی پڑھتی ہے، تو یا رسول اللہ اس کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ اور حضور کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لیکن پڑوسی بڑے راضی ہیں اس سے، بڑے خوش ہیں اس سے، کبھی پڑوسیوں کو تکلیف اس نے نہیں پہنچائی۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ عورت نماز میں کمی کرتی ہے، رات کو عبادت بھی نہیں کرتی، دن کو روزہ بھی نہیں رکھتی، اگر پڑوسی راضی ہے نا تو سنو وہ عورت جو ہے نا پکی جنتی عورت ہے۔ جس کا پڑوسی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، تو میرے لیے کیا معیار ہوگا، کیا پیمانہ ہوگا جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کا محاسبہ کر کے یہ نتیجہ نکال سکوں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو پیمانہ عطا فرمایا، معیار عطا فرمایا، فرمایا ابو قتادہ سنو تمہارے لیے صرف یہ پیمانہ نہیں ہے، قیامت تک کے ہر مسلمان کے لیے پیمانہ ہے، جس کے بارے میں تمہیں یہ معلوم کرنا ہو نا یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے، جاؤ اس کے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر پڑوسی اس سے خفا ہے، ناراض ہیں تو سمجھ لینا یہ بندہ برا ہے، اگر پڑوسی اس سے راضی ہوں، خفا نہ ہوں، اس کی تعریف کرنے لگے تو سمجھ جانا یہ بندہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ یہ معیار مقرر فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اگر بندے کے بارے میں دیکھنا ہو، جانچنا ہو اچھا ہے یا برا ہے۔ ہمارے سامنے لوگ بڑی اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، رسیلی چسیلی باتیں کرتے ہیں، اور دل کرتا ہے کان لگا کے صرف انہی کی باتوں کو سنا جائے، اور جب ہمارے سامنے وہ الفاظ سے اپنے جب زہر میٹھا نکالتے ہیں، ہم اس میں جب گھائل اس زہر سے ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری زبانوں سے نکلتا ہے، ہم فیصلہ کر دیتے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے یارو، یہ ہمارا معیار ہے، لیکن جو معیار ہمیں رسول اللہ نے عطا فرمایا اس جیسا معیار نہیں ہو سکتا۔ وہ معیار کیا ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا بندہ برا ہے اس وقت جب ہمسایہ برا کہے، اور بندہ اچھا اس وقت ہے جب ہمسایہ اس کی تعریف کرے، جب ہمسایہ تعریف کرے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ دل جب سیدھا ہوگا تبھی بندے کا ایمان سیدھا ہوگا، دل سیدھا ہوگا تو ایمان سیدھا ہوگا، دل میں منافقت رکھنے والے بندے کا ایمان سیدھا نہیں ہوتا۔ فرمایا دل سیدھا ہوگا تو ایمان بھی سیدھا ہوگا، اور پھر فرمایا دل کیسے سیدھا ہوگا؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ دل تب سیدھا ہوگا جب بندے کی زبان سیدھی ہوگی، زبان سیدھی ہوگی کیسے؟ کہ جو دل میں رکھتا ہے وہی زبان سے بولتا ہے، دل میں کسی قسم کا فطور نہیں، زبان دل کی ترجمان ہے، اگر زبان پہ بری بات لا رہا ہے تو دل میں بھی وہی خیال ہے، اگر زبان پہ نفرت ہے تو دل میں بھی نفرت ہے، تبھی دل سیدھا ہوگا، اور اگر زبان پہ پیار ہے دل میں بھی پیار ہے تبھی اس کا دل سیدھا ہوگا، اور آخری
جملے جو میرے محبوب نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا سنو میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں، جو بندہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حضور نے ارشاد فرمایا اچھا سلوک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرائے گا۔ تو یہ حدیث میں نے جا کے جہاں پہ سوچا، میں نے جو نتیجہ نکالا، حضور نے پہلے دل کی بات کی، ایمان کی بات کی، پھر زبان کی بات کی، پھر دل کے بات کی کہ ایمان تبھی سیدھا ہوگا جب دل سیدھا ہوگا، اور دل تبھی سیدھا ہوگا جب زبان سیدھی ہوگی۔ تو حضور اس سے گویا فرمانا یہ چاہتے ہیں سنو، کسی کے ایمان کا پہچان کرنی ہو، کسی کے دل کی پہچان کرنی ہو تو اس کو دیکھو کہ اس کا پڑوسی راضی ہے تو اس کی زبان بھی سیدھی ہے، دل بھی سیدھا ہے، ایمان بھی سیدھا ہے۔ اگر جس کا پڑوسی راضی ہے اور جس کا پڑوسی راضی نہیں، اس کی زبان بھی سیدھی نہیں، اس کا دل بھی سیدھا نہیں، تو پھر اس کا ایمان کب سیدھا ہوگا؟ جب پڑوسی راضی ہوگا۔ زبان کب سیدھی ہوگی؟ جب پڑوسی راضی ہوگا۔ اور دل کب سیدھا ہوگا؟ فرمایا جب پڑوسی راضی ہوگا تبھی پھر دل بھی سیدھا ہو جائے گا۔ آج ہمارے اندر کیا وجہ ہے کہ ہمارے برسوں گزر جاتے ہیں جی بھائی بھائی سے نہیں بولتا، برسوں گزر جاتے ہیں بہن اپنے ماں باپ کے گھر نہیں آ سکتی، برسوں گزر جاتے ہیں تعلقات رشتہ داریاں چھٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں معاملات۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ زبان دل کی ترجمان نہیں، اسی لیے دل ایمان کا ترجمان نہیں ہے۔ زبان دل کو تسلیم نہیں کرتی، دل ایمان کو تسلیم نہیں کرتا۔ وجہ کیا؟ ہم نے جو تعلقات رکھی، جو معاملات رکھے، ہم نے زبان کی حد تک رکھے، دل کی ترجمان نہیں زبان۔ تو پھر جب زبان دل کی ترجمان نہیں تو دل ایمان کا ترجمان نہیں ہو سکتا، پھر ایمان کی ترجمانی نہیں کر سکتا، پھر یہ نہیں بتا سکتا کہ یارو یہ بندہ خالص ایمان والا ہے۔ تو خالص ایمان والا کب ہوگا؟ اس حدیث کے آخری حصے میں فرمایا جب بندہ اپنے پڑوسی کو راضی کر لے گا۔ پڑوسی کے حقوق یہ ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الجیران ثلاثۃ، پڑوسی جیران جار کی جمع ہے، جار ایک پڑوسی کو کہتے ہیں اور جیران زیادہ پڑوسیوں کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ کون سے قسم کے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقوق کے اعتبار سے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ فرمایا جار لہ حق واحد، ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے جس کا صرف ایک حق ہوتا ہے، ایک حق ہوتا ہے۔ اور فرمایا دوسرے فرمایا جار لہ حقان، دوسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے دو حق ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا جار لہ ثلاثۃ حقوق، کہ تیسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے تین حقوق ہوتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لف و نشر غیر مرتب کے طور پر، یہ فقہی ایک اصطلاح ہے جس کو سمجھانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹائم لگ جائے گا اس کے اندر۔ سب سے پہلے حضور نے اس پڑوسی کی بات کی جس کے تین حقوق ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فالجار الذی لہ ثلاثۃ حقوق الجار المسلم ذو رحم، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں نا، وہ پڑوسی ہے جو مسلمان بھی ہے اور قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ اس کے تمہارے اوپر تین حق ہیں۔ پہلا کون سا؟ فرمایا پہلا تم پر قرابت کا حق ہے، رشتہ داری کا حق ہے۔ اگر وہ رشتے میں تمہارا باپ لگتا ہے تو باپ والے حقوق پورے کرنے ہیں، اگر وہ رشتے میں تمہاری ماں لگتی ہے تو باپ والے حقوق پورے کرنے ہیں، اگر رشتے میں تمہارا بھائی لگتا ہے تو تمہیں بھائی والے حقوق پورے کرنے ہیں، اگر اولاد لگتی ہے تو اولاد والے حقوق پورے کرنے ہیں۔ مگر افسوس اگر ہم آج باپ کے حقوق کے بارے میں بات کریں تو آج ہمیں باپ مظلوم نظر آتا ہے۔ میرے پاس کل میرے دوست تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ اپنا فلان دوست ہے نا، اس کے پاس میں گیا، تیرے ابے نے مینوں آکھیا شادی تے گئے تھے، ابے نے آکھیا جی جاؤ تو نا لیگ پیس پا لے۔ اب یہ میری جو اس کی بات سن کے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ آج کے دور میں ایسی اولاد بھی پائی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا اس نے مجھے کہا تھا، اس کے باپ نے اولاد سے ڈرتے ہوئے، بیٹے سے ڈرتے ہوئے مجھے کہا تھا، میں نے مذاق میں جا کے اس کے بیٹے کو کہہ دیا
تو اب وہ بیٹا آگے باپ کو بہن کی گالی دے کے آگے سے اس نے جواب دیا، اس کو کھانے کی پڑی رہتی ہے۔ آج وہ دور آ چکا ہے کہ باپ حق کی بجائے حق کے، آج باپ محفوظ نہیں ہے، آج باپ ظلم کا شکار ہے۔ حق تو دینا کجا تھا درکنار، آج ہم نے ان کو مظلوم بنایا ہوا ہے، والد کو۔ پھر اگر ہم آ جائیں بیٹوں کی، جب والد چلا جاتا ہے تو ہمارے یہاں بچیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، ان کا حق کھا لیا جاتا ہے، اور ستم بالائے ستم۔ پھر لوگ جس کو تقریر کے لیے بلاتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں جی والدین کی شان بیان کرو، پھر کہتے ہیں جی باپ فوت ہو گیا تو باپ کی شان بیان کرو، پھر یہ کہتے ہیں کہ اصال ثواب پہ بیان کرو۔ یار کبھی اس علامہ صاحب سے یہ بھی کہہ کے دیکھ لینا، جناب حقوق کو بیان کرے، ابا فوت ہو گیا بہن کو کتنا حصہ ملے گا، یہ بھی تو کبھی کہے نا، یہ بھی ہمارے لیے بیان کرے کہ ہمارا ابا فوت ہو گیا، ابے کے گھر والی کو، ہماری ماں کو کتنا حصہ ملے گا جو ہم نہیں دیتے۔ ہمیں بیماری کی حالت میں ساری تقسیمات نظر آ جاتی ہیں، فلاں بیٹے کا اتنا حصہ ہوگا، وہ فلاں جگہ پہ اتنی شے کھا گیا، ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں اس کے بارے میں۔ یارو ہمیں یہ یاد نہیں کوئی ہماری ماں جائی، ہماری باپ جائی بہن بھی ہے، کوئی وہ ہماری ماں بھی ہے جس نے ہمیں 2 مہینے پیٹ کے اندر رکھا، تکلیف برداشت کی، جس کی کوکھ کے اندر ہم نے جنم لیے، جس کی راحتیں سکون ہم نے سارا کچھ گوا دیا، ختم کر دیا، کیا اس ماں کا بھی کوئی حصہ بنتا ہے؟ ہم نے دیکھا قرابت والوں کو حصہ نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا 3 حق کس لیے فرمایا کہ اگر قرابت کا نہ بھی حق رکھو نا، المسلم، اتنا تو یاد رکھو، چلو مسلمان تو ہے نا یار، یہ مسلمان کے تو حق کا خیال کرو نا۔ مسلمان کون ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، اور مسلمان کی عزت کو بھی حضور نے برقرار رکھا، حفاظت فرمائی، اور فرمایا یہ بھی فرمایا کہ مسلمان حقیقی کون ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، در حقیقت سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہماری زبان سے مسلمان محفوظ نہیں، اور بھائی ہم دور کہاں جائیں، جب ہمارا ایک دوسرے دوست کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے تو ہم گالی کے بغیر نہیں بولتے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ سے کہ اپنے والدین کو گالی مت دینا، تو میرے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ہاں دے سکتا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے دوست کو گالی دے تو اس کو گالی نہیں لگے گی، یہ الٹا پلٹ کے اس کے والد کو گالی لگے گی، اس کی ماں کو گالی لگے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ بھی تو والد کا حق ہے یار، مسلمان ہونے کے ناطے حق ہے کہ ہم اپنی اس غلط زبان کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، کسی کی بہن بھائی باپ کے بارے میں ہم غلط، ماں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال نہ کریں۔ کیوں؟ اس کو تو کچھ نہیں ہوگا، یہ جملے پلٹ کر اپنے والدین کی طرف آئیں گے، اپنی ماں بہن کی طرف آئیں گے، تو یہی حضور نے ارشاد فرمایا ان کی حفاظت کا بھی تم پر حق ہے، ان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور حضور نے فرمایا اس کے بارے میں، فرمایا چلو قرابت کا لحاظ نہیں کرتے، اسلام کا لحاظ نہیں کرتے، کم از کم اتنا ہی کر لو، الجار، وہ تمہارا پڑوسی تو ہے نا، تمہاری بغل میں تو رہتا ہے، اس کے کلمے کا لحاظ نہ کرو، اس کی رشتہ داری قرابت کا لحاظ نہ کرو، کچھ لحاظ نہ کرو، کم از کم اتنا تو لحاظ کرو، تمہارا وہ پڑوسی ہے، تمہاری بغل میں رہتا ہے، تمہارا ہمسایہ، اتنا تو تمہارا لحاظ ہونا چاہیے۔ تو پھر اس جگہ پہ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت بایزید بستامی آپ جہاں پہ رہتے تھے بستان شریف کے اندر، حضرت بایزید بستامی کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے۔ عارف اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کر لے، اور یہ اللہ کی پہچان کرنے والوں کے بھی سردار ہیں حضرت بایزید بستامی، ایسی کامل شخصیت، اور جنہوں نے ہمیشہ شریعت اور طریقت کو ساتھ میں رکھا۔ جب آپ حج کرنے کے لیے گئے، واپس آئے نا، لوگوں نے کہا کہ استقبال کریں گے، ہمارے پیر و مرشد آ رہے ہیں، سارے لوگ ایک عقیدت مند تھے۔ پھر آپ کو دوسرے لمحے دل میں خیال آیا کہ یار تکبر ہی نہ ہو جائے، آپ پھر وہاں سے واپس ہو گئے اور بغیر کسی کو بتائے پھر اپنے علاقے کے اندر تشریف لائے تاکہ تکبر دل میں نہ آئے۔ ایسا تقویٰ رکھنے والے، آپ کے علاقے میں ایک بندہ مشہور تھا، وہ آیا جی فلاں پیر صاحب آئے ہیں، تو حضرت نے کہا پیر صاحب ہے، اللہ کے ولی ہیں، چلو جا کے ملتے ہیں۔ لیکن اس اللہ کے ولی کو دیکھا کہ اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا،
تو آپ نے اپنے پیروں سے ارشاد فرمایا، اپنے مریدوں سے ارشاد فرمایا چلو واپس چلتے ہیں۔ اس کو کیسے ولایت ہو سکتی ہے کہ جو بندہ شریعت کا پاس نہیں رکھ سکتا تو وہ طریقت کا پاس کیسے رکھے گا؟ شریعت کا درجہ تو یہاں ہے جو لازم ہے طریقت کے لیے، شریعت کا درجہ طریقت کا درجہ بہت بلند ہے۔ جو شریعت کا پاس نہیں رکھ سکتا تو وہ طریقت کا پاس کیسے رکھے گا؟ یہ بایزید بستامی پائے کے بزرگ اللہ والے اور کئی مشائخ کے یہ پیر و مرشد حضرت بایزید بستامی، آپ فرماتے ہیں جہاں پہ آپ رہتے تھے نا وہیں آپ کے ہمسایہ کا گھر تھا جو یہودی کا گھر تھا۔ اب یہ یہودی سفر میں نکل گیا اپنے کام کے سلسلہ میں۔ حضرت بایزید بستامی ایک رات سوئے تو ساری رات آپ کو نیند نہ آئی۔ وجہ کیا تھی کہ ہمسایوں کا بچہ روتا تھا۔ صبح اٹھے آپ نے رات جیسے تیسے گزاری اس بچے کی وجہ سے۔ یارو بڑا بھی روئے گا تو ان کو سکون نہیں آتا، اور جب بچہ روتا ہے تو پھر بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ باپ نہ بھی ہو، گھر میں کوئی بھی آ جائے نا تو وہ کہتا ہے کہ کھانا پکانا چھوڑ کے پہلے بچے کو سنبھالو۔ یہ بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، پہلے اس کو سنبھال۔ بچے کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ بڑی مشکل رات گزاری، صبح ہوئی، جب اس عورت کے گھر پہ آئے دستک دی، آگے سے آواز آئی، کہنے لگی میں باپردہ ہوں، نامحرم کے سامنے نہیں آتی، یہودی مذہب رکھتی ہوں۔ تو آپ نے پوچھا اچھا یہ تو بتا دو رات بچہ کیوں روتا رہا ساری رات؟ وہ کہنے لگے رات گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، بچہ اندھیرے میں گھبراتا تھا اس لیے روتا تھا، اور میرا شوہر سفر پہ چلا گیا کافی عرصے سے، گھر میں کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، بچہ رات کو روتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی ایک عرصے تک ان کے گھروں میں کھانا بھی پہنچاتے رہے، اناج غلہ سارا کچھ پہنچاتے رہے، اور جب رات کا وقت قریب ہوتا تو آپ تیل کی بوتل لے کے دروازے پہ رکھ آتے تاکہ اس بڑھیا کا بچہ رات کو اندھیرے کی وجہ سے گھبرائے۔ اب وہ یہودی آیا واپس سے گھر پہ، دیکھا رستے میں پریشان تھا کہ گھر کچھ دے کے آیا تھا جو اناج وہ تو بہت تھوڑا تھا، مجھے تو بڑا وقت لگ گیا، بڑا عرصہ لگ گیا۔ جب وہ گھر آیا دیکھا تو ریل پیل گھر کی دیکھی، خوشحالی دیکھی، باہر دیکھی، تو بیوی سے پوچھا تو بیوی نے فرمایا ہمارے پڑوس میں جو رہتے ہیں نا بزرگ، یہ سب انہی کا کمال ہے، انہی کی نوازشیں ہیں، وہ انہی کا اخلاق ہے، یہ جو ہمارے اناج سے برتن بھرے پڑے ہیں یہ ساری انہی کی دین ہے، یہ جو ہمارا بچہ پل کے بڑا ہو چکا ہے یہ انہی کی وجہ سے صحت مند ہے۔ تو بیوی سے کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ بیوی نے بتایا کہ اناج بھی وہی دیتے تھے، بچہ گھبراتا تھا، اس کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے تیل بھی خود پہنچاتے تھے، آگ جلتی تھی، بچہ سکون میں رہتا تھا روشنی کی وجہ سے۔ تو پھر وہ یہودی جب اس داستان کو سنا حضرت بایزید بستامی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا حضور آپ نے اتنا عرصہ دیے میں تیل ڈال کے گھر کو روشن کیا ہے، ذرا اس دل کے اندھیری کوٹھڑی کو بھی اپنے ایمان اور اسلام کے نور سے ذرا روشن و منور کر دیجیے۔ یہ ہمارے وہ پڑوس مشرک یہودی جو تھا ہمسایہ تھا، اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے 3 حقوق بیان کر، حضور نے فرمایا 3 قسم کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ پہلا تو فرمایا کہ جار لہو حق واحد، ایک پڑوسی وہ ہے جس کا حق ہے، اور ایک فرمایا جار لہو حقان، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، اور فرمایا تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا، دوسرا مسلمان ہونے کا، اور تیسرا قرابت والا ہونے کا، رشتہ دار ہونے کا۔ اب دوسرے کے بارے میں سنیے جس کے 2 حق ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، وہ کون ہے؟ فرمایا الجار المسلم، جس کے ساتھ تمہاری رشتہ داری تو نہیں ہے، تعلقات تو نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہے، لیکن صرف اس کا تعلق تمہارے ساتھ اسلام کا تعلق ہے، کلمہ کا تعلق ہے کہ وہ بھی تمہارا کلمہ میرا کلمہ پڑھتا ہے، تم بھی میرا کلمہ پڑھتے ہو، تمہارا ان کا رشتہ اور ناطہ صرف ایک یہ ہے، تو اس رشتے کی بنیاد پر بھی تمہیں اس کے حق کا لحاظ کرنا ہے، اس کے حق کا لحاظ کرنا ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، اس کی مدد کرنی ہے۔ اور فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جس کا صرف ایک حق ہے، وہ کون سا پڑوسی ہے؟ فرمایا الجار المشرک، جو کافر ہے اس پڑوسی کا بھی تم پر حق ہے۔ اس کافر پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اس کے ساتھ محبت و عقیدت کے تعلقات نہ رکھے جائیں، لیکن اگر وہ پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت کا ازالہ کیا جائے، اس کی ہر قسم کی پریشانی کو دور کیا جائے،
یا ہر مسلمان پر اس کے اس پڑوسی کا حق ہے۔ تو اسی طرح حضرت بایزید بستامی نے اس کو کہا ہم تجھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کے ذریعے دین ہی ایسا بنا فرمایا ہے کہ جو دین ہمیں مشرکوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا درس دیتا ہے، یہ وہ دین ہے۔ تو آخری بات اس حوالے سے کہ آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ یہ ہمارے بزرگ تھے، اسلاف تھے، وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خال ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، آج ہم ذلیل و خوار ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے دور میں ایک بندہ تھا آپ کا پڑوسی، وہ بیچارہ افلاس کا شکار ہو گیا، غربت کا شکار ہو گیا، اپنا گھر بیچنے والا تھا۔ اب کوئی خریدار بندہ جو چاہت رکھتا تھا ان کی گھر خریدوں، وہ گھومتے گھومتے آ گیا، اس سے پوچھا تو گھر بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی بیچنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کتنی قیمت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے گھر کی قیمت 2000 دینار ہے۔ وہ خریدنے والے کہنے لگا اتنی قیمت تو نہیں بنتی، جس معاشرے میں تم رہتے ہو، سوسائٹی میں تم رہتے ہو، جس جگہ میں تم رہتے ہو، اس کی قیمت تو 1000 دینار ہے۔ ہر طرف یہی مکان کا ریٹ چل رہا ہے، تو قیمت چل رہی ہے، تم بتاتے ہو 2000۔ تو وہ کہنے لگا اکابر کی بات سنیے گا ذرا، اکابر کے بارے میں، وہ تھا غیر مسلم، تو وہ غیر مسلم کہنے لگا 1000 تو مکان کا ہے، ٹھیک آپ نے قیمت جانی ہے، مکان کا ہی 1000 لگایا ہے، لیکن دوسرا 1000 میں نے امام احمد ابن حنبل کے پڑوس میں رہنے کا لگایا کہ وہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، حقوق کا خیال کرتے ہیں، وہ ہمارا ایسا خیال کرتے ہیں کہ مصیبت ہماری طرف رخ نہیں کرتی، پریشانی ہماری طرف نہیں آتی، ہمیں ان کی وجہ سے بڑا سکون نصیب ہوا ہے۔ 1000 تو ہم امام احمد ابن حنبل کے پڑوس کا لے رہے ہیں۔ آج ہم بڑے پریشان ہیں، آج ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ہوتا تھا، بڑا ہوتا تھا، اور ہم نے یہ حالات دیکھے ہیں کہ ہمسایوں کے لوگ ایک گھر میں جمع ہو جاتی تھی عورتیں، آج وہ نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی بڑا عورت جاتی ہوئی کہہ بھی دینا آندھی نہیں، کہنے بھائی تاڑیاں نوواں آ گئی ہیں تو ساٹو جان دیا ہی نہیں، عزت ہی نہیں دینی۔ تو پھر یہ عزتیں وہ نہیں رہی جو پہلے عزتیں ملتی تھیں۔ تو یاد رکھیے پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جبریل مجھے یہی بات ہمیشہ تلقین کرتے تھے، کہتے تھے، اور میں اس بات سے ڈرتا تھا، میں یہ تصور میں لاتا تھا، سوچتا تھا کہ اتنے حقوق شاید یہ وارث ہی نہ بن جائیں پڑوسی۔ تو آج ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے۔ خیال میں سب سے پہلی جو بات ہے، ہماری وجہ سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ افسوس ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں شادیوں باراتوں کی شادی ایک گھر میں ہوتی ہے اور بے سکون و بے آرام 50 گھر ہوتے ہیں، اور ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے گویا کسی دشمن ملک نے پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ اور پھر ہمارے وہاں علاقے میں نے یہاں دیکھا تو بڑی پریشانی سی ہوئی۔ ہمارے علاقے میں کیا ہوتا ہے، جب کسی چیز کا افتتاح ہوتا ہے دکان وغیرہ کا، وہ مدرسے سے طلباء کو بلاتے ہیں، قاری صاحب کو بلاتے ہیں، دعائے خیر ہوتی ہے، پھر بڑا پروگرام بھی ہو جاتا ہے، افتتاح ہو رہا ہے کاروبار کا۔ لیکن یہاں آ کے بڑا دل دکھا، دیکھا یہاں لوگ دکان کا افتتاح کرتے ہیں تو 3 دن تک وہ ڈی جے ہی چلتا رہتا ہے۔ تو اس میں کتنے لوگ بے سکون ہوتے ہیں، کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے چلایا، ذرا پاس والوں کا تو جا کے پوچھے نا حضرت جی کی حال ہے، ڈبہ چل رہا ہے تو ان کی پریشانی، تو آپ کو بتائیں گے، اپنا وبال روئیں گے، کیا بتائیں گے تمہیں کہ یار کتنی پریشانی ہے، لیکن اس کو خیال نہیں ہے۔ اس کی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے کے جو پڑوس ہیں 40 گھروں تک اس کا پڑوس ہے، 10 دائیں 10 بائیں 10 آگے 10 پیچھے گھر پڑوس ہے۔ اور اسی لیے یہ شرعی مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ وہ بندہ شرعی مسئلہ جس کو شفا کہا جاتا ہے اسلام میں، فرمایا جو بندہ بغیر پڑوسی کے پوچھے گھر بیچتا ہے نا، اس کا یہ بیچنا شرعی طور پر باطل ہے، اپنے پڑوسی سے پوچھ کر پھر بیچے اپنا گھر۔
پڑوسی کو اتنے حقوق ارشاد فرمائے حضور السلام نے، اور قرآن مجید میں بھی رب نے ارشاد فرمایا جہاں اپنی عبادت کا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا، وہاں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم معتبر محفل نور میں شریک ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے، یہ تاریخ نور اسلام جو الحمدللہ اپنے دونوں بازو کے ساتھ زور بھرتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ اڑان بھر رہی ہے، اور اس کے زیر اہتمام بہت سارے فلاحی سماجی کام ہو رہے ہیں۔ تو اس تحریک نور اسلام صرف اس کو ایک تنظیم نہ سمجھے، بلکہ تحریک نور اسلام ایک فکر کا نام ہے، ایک تعلیم کا نام ہے، جس کی فکر اور تعلیم یہ ہے کہ گھر گھر کے اندر، ہر بچے کے اندر، ہر نوجوان، ہر بوڑھے کے اندر اسلام کی جو شمع ہے اس کے